أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا. وہ باتیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کے اندر توحید کی دعوت دی، کس طریقے سے قوم نے ان کو آگ میں زندہ جلا دینے کی کوشش کی، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے خاندان اور قوم اور ملک کو چھوڑ کر سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی. اور پھر جب یہ آزمائش آئی کہ اللہ نے بیٹے پر چھری چلانے کا حکم دیا، چھری چلا دی. اور جب حکم ہوا کہ بچوں کو، بیوی اور بالکل چھوٹے بچے کو ایک بیابان جگہ پر چھوڑ آؤ تو چھوڑ آئے. اللہ نے ان باتوں میں ان کو آزمایا اور وہ اس پہ پورے اترے. تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں. اور فوراً ابراہیم دعا کرتے ہیں قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی لوگ امام بنیں گے. تو یہ امامت ایک بڑا اہم مقام ہے، اور یہ امامت وہ مقام ہے جس میں اللہ چنتا ہے. محنت سے کوئی امام نہیں بن سکتا، محنت کے ساتھ کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ آزمانے کے بعد چنا کرتا ہے، اور جس کو اللہ چن لے وہی امام ہوا کرتا ہے. یہی بات سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرمائی
سورۃ الانبیاء میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اسحاق جو ان کے بیٹے ہیں اور یعقوب جو ان کے پوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان سب کو نیک بنایا تھا، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنا دیا أَئِمَّةً، امام، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے شریعت کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر وحی کی تھی۔ تو یہ امام منتخب ہونے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اپنی محنت سے اس مقام پر، اس امامت پر فائز نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ چنتا ہے، یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، اللہ چنتا ہے۔ دوسری بات یہدون بامرنا، ان پر اللہ کی وحی آتی ہے، ان پر جبرائیل اترتا ہے، شریعت لے کر جب اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں یہ اس شریعت کو بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی بات ان کو اللہ نے چنا، یہ مامور من اللہ ہیں۔ دوسری بات ان پر وحی آئی، یہ وحی کے مطابق بات کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کر سکتے، تو یہ معصوم بھی ہوئے۔ اور تیسری بات کہ اللہ نے جب ان کو نبی بنا دیا، ان کو امام بنا دیا، اس کے بعد پھر امت پر ان کی پیروی واجب کر دی، بتا دیا کہ جو رسول کی پیروی کرے گا وہی اللہ سے پیار کرے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ تو تین صفتیں ان ائمہ کی ہیں۔ پہلی صفت یہ مامور من اللہ ہیں، ان کو کوئی منتخب نہیں کر سکتا۔ دوسری صفت ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، جو بات کہتے ہیں وحی کے مطابق کہتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات کہ امت پر ان کی اطاعت واجب ہوتی ہے، جو شخص اپنے وقت کے اس امام کو نہ پہچانے وہ کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ قیامت تک کے لیے امام ہیں، آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا دیا، امامت کا دروازہ بند کر دیا، آپ آخری رسول ہیں، شریعت مکمل طور پر آپ پر نازل ہو چکی۔ اب آپ کے بعد یہ صفتیں کسی ایک میں بھی نہیں ہو سکتی، کوئی اللہ کی طرف سے منتخب نہیں ہوگا، کسی پر جبرائیل نازل نہیں ہوگا، اور کسی کی بالکل غیر مشروط اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ امامت کا وہ مقام ہے جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ انہی ائمہ کو انبیاء کہا جاتا ہے، انہیں رسول کہا جاتا ہے، ان کو قرآن نے امام بھی کہا ہے، یہ امت کے امام ہیں۔ تو یہ امامت کا مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ایمانیات سے متعلق ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ منتخب کرے، اللہ منتخب کرنے کے بعد اس پر وحی بھیجے اور لوگوں پر ان کی پیروی واجب ہو، تو یہ مقام امامت کا وہ مقام ہے جو ہم ایک عام آدمی کو نبوت والا مقام دے رہے ہیں، اور یہ بالکل حرام ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مقام امامت کا دوسرا بھی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اہل ایمان اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ امامت اس سے بالکل مختلف چیز ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، وہ وہبی ہے، اور یہ امامت یہ کسبی ہے۔ آدمی کسی میدان میں محنت کرتا ہے،
اس محنت کرنے کے بعد وہ اس میدان کا امام بن جاتا ہے تو یقیناً شریعت میں اس کو بھی امام کہا ہے۔ یہ امامت چاہے چھوٹی سی امامت کیوں نہ ہو، لوگوں کو کی قیادت کرنے والی، یا بڑی قیادت کیوں نہ ہو کہ علماء کرام نے حدیث کے فن میں مہارت حاصل کی۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ محدثین کی ایک لائن ہے۔ یہ محدثین پہلی بات اپنی محنت کی بنا پر امام بنے ہیں، انہیں اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ دوسری بات، ان کی محنتیں ایک خاص میدان میں ہیں، یہ حدیث کے ماہر ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تجوید کے ماہر ہیں تو ہو سکتا ہے تجوید کے ماہر نہ ہو، تجوید کا الگ ایک میدان ہے، فقہ کا الگ ایک میدان ہے۔ اس کے 4 ائمہ مشہور ہیں، ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، حنبل، یہ 4 ائمہ فقہ کے امام مشہور ہیں۔ حدیث کے امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ امام مشہور ہیں۔ ایسے تجوید کے امام بھی ہیں، قرات کے امام بھی ہیں، گرامر کے امام بھی ہیں، صرف کے امام بھی ہیں، نحو کے امام بھی ہیں۔ دین کے مختلف شعبوں کے اندر جس شخص نے جس شعبے میں محنت کی وہ شخص اس شعبے کے اندر امام بن گیا۔ یہ امامت جو اس کو ملی، جو امت کے اندر آج بھی ہم امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان کی محنت ہے، ان کی کوشش ہے۔ آج بھی زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث کے فن میں محنت کی، وہ پاکستان کے لیول پر کم از کم حدیث کے امام بنے ہیں۔ ایسے ہی البانی رحمہ اللہ نے حدیث کے فن میں محنت کی اور کتابیں جمع کی۔ انہوں نے ترمذی کی صحیح الگ کر دی، ضعیف الگ کر دی، ابو داؤد کی صحیح الگ کر دی، ضعیف الگ کر دی، ابن ماجہ کی صحیح الگ کر دی، ضعیف الگ کر دی، صحیح ترمذی، صحیح ابو داؤد، صحیح ابن ماجہ شائع کر دی، اور پھر ایک دنیا کے لیول پر ان کی کتابیں پہنچی، لوگوں نے تسلیم کیا۔ ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ، جن کا ایک مقام ہے، وہ بھی جب بات کرتے ہیں حدیث کی کہہ دیتے ہیں البانی نے صحیح کہا۔ اب وہ ایک مقام جو ان کو ملا ان کی محنت کی بنا پر ملا۔ تو یہ محنت جو شخص جس میدان میں کرے گا اس کو اس میدان کی امامت مل سکتی ہے۔ آج بھی میدان کھلے ہیں، آج بھی کوئی شخص حدیث کے میدان میں کام کرے، فقہ کے میدان میں کام کرے، تجوید کے میدان میں کام کرے تو وہ اپنے لیول پر امام بن سکتا ہے۔ یہ اس امامت سے بالکل مختلف ہے جو امامت اللہ نے انبیاء کو دی ہے۔ وہ امامت، اس کے تینوں نقطے خوب ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات، وہ مامور من اللہ ہے، دوسری بات وہ معصوم ہے، اور تیسری بات واجب الاطاعت ہیں۔ یہ 3 نقطے ان ائمہ کے بارے میں ہے جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو میدان میں محنت کرنے والے جو مامور من اللہ نہیں، اپنی محنت کی بنا پر امام بنے، یہ معصوم نہیں ہیں۔ ہم امام بخاری کو معصوم نہیں جانتے، ہم امام مسلم کو معصوم نہیں جانتے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی، انہوں نے کوشش کی کہ صرف صحیح روایات جمع کی جائیں۔ صحیح روایات جمع کرنے کے بعد ان کے بعد جو شخص اٹھا اور جس نے بھی تحقیق کی اس نے گواہی دی کہ امام بخاری نے، امام مسلم نے بالکل صحیح کہا کہ میری روایتیں ساری صحیح ہیں۔ آج بھی البانی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی، انہوں نے ترمذی کی ضعیف نکالی اور الگ کر دی، ابو داؤد کی ضعیف نکالی الگ کر دی، لیکن بخاری مسلم کے اندر وہ کوئی حدیث ضعیف نہیں نکال سکے۔ انہوں نے گواہی دی کہ امام بخاری اور مسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو ہم علماء کرام کی گواہی پر یہ بات کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں صحیح روایات لاؤں گا، وہ اپنے دعوے میں سچے نکلے۔ امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اعلیٰ مقام ہونے کے باوجود انہوں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، انہوں نے سند دے دی۔ سند دینے کے بعد کسی حدیث کے بارے میں بتا دیا کہ یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی اکثر حدیث کے بعد لکھ دیتے ہیں، تو اس میں
ان کے اس فیصلے کو صحیح بھی مانا، غلط بھی مانا۔ امت کے اندر تحقیق کرنے والوں نے، چاہے وہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کیوں نہ ہو یا البانی رحمہ اللہ کیوں نہ ہو، انہوں نے بہت سے مقامات پر تسلیم کیا کہ امام ترمذی نے جو یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، بالکل درست کہا ہے۔ بعض مقامات پر نشاندہی بھی کی کہ نہیں، یہاں جو انہوں نے صحیح کہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے۔ تو یہ اختلاف امت میں ان کے ساتھ کیا گیا، وہ امام ہوئے، امام ہونے کے باوجود ان سے یہ اختلاف کیا گیا۔ یہ اختلاف نبی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ امامت کا جو مقام انبیاء کو ملا ہے، اس میں یہ اختلاف ممکن نہیں کہ آدمی کہے کہ میں تجارت کے معاملے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ آپ جو سود کے بارے میں کہتے ہیں کہ سود جو ہے یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، مستقل جہنم کے وعید سناتے ہیں، تو معیشت میں آپ کا دخل نہیں ہے۔ آپ کا دخل صرف عقائد میں ہے، آپ کا دخل عبادات میں ہے۔ آپ صرف نماز کے اندر بات کریں، آپ روزے کی بات کریں، حج کی بات کریں، آپ عمرے کی بات کریں تو میں تسلیم کروں گا، لیکن معیشت میں آپ سود کو حرام کر دیں، آپ معاشرت میں یہودیوں کے طرز عمل کا ہمیں منع کر دیں، آپ ہمیں شرک کرنے والوں سے محبت کرنے سے منع کر دیں، چاہے خاندان کے لوگ ہوں، تو نہیں، یہاں آپ کا دخل، سوری، یہ آپ کی باؤنڈری نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، جو شخص یہ بات کہتا ہے اس کا اسلام نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی باؤنڈری مقرر کرے، کوئی حدود مقرر کرے کہ آپ عقائد اور عبادات کے امام ہیں، آپ تجارت کے امام نہیں ہیں، آپ معیشت کے، معاشرت کے امام نہیں ہیں، جو شخص ان کے لیے باؤنڈری مہیا کرتا ہے اس کا اسلام نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جو ایک شریعت کا ایک حکم اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ کر دے، عمل نہ کرنا ایک اور چیز ہے، اپنے آپ کو گناہ گار جاننا اور چیز ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں، اس معاملے میں آپ کی بات نہیں چلے گی، یہ میرا گھر ہے، یہاں میں پردہ کرواؤں یا نہ کرواؤں، اس میں آپ کا حکم نہیں چلے گا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان ائمہ کے لیے جن کو اللہ نے امام بنایا، یہ باؤنڈری مقرر کرتا ہے تو اس کا اسلام نہیں ہے۔ ہاں، ان کے بعد جو امام ہیں ان کی باؤنڈری موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فقہ میں کوئی بات کریں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی کوئی بات کریں، ہم کہ نہیں جی آپ کی بات نہیں ہم مانتے، امام مالک جو بات کہہ رہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے، ہم تو ان کی مانیں گے، تو بالکل ہمیں حق ہے۔ خود اہل سنت کے ہاں مشہور 4 ائمہ ہیں اور چاروں ائموں کا اختلاف معروف ہے۔ ان چاروں ائمہ کے اندر جو شخص جس کی بات چاہتا ہے قبول کرتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، حنفی ہونے کے ناطے یہ مسئلہ ہمارے نزدیک راجح ہے، لیکن غلطی کا امکان موجود ہے۔ خود اس مسلک کے پیروی کرنے والے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ امام مالک کی یہ بات زیادہ بہتر ہے، زیادہ وزنی ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خطا ہو گئی۔ امام ابو یوسف اور امام محمد جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں، وہ 2/3 مسئلے میں ان سے اختلاف کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ائمہ فقہ کے ائمہ ہیں، یہ ائمہ حدیث کے ائمہ ہیں، یہ ائمہ تجوید کے ائمہ ہیں، اور ان سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، ان سے اختلاف ہمیں حرام نہیں ہے۔ اب لوگ عموماً ہمارے ہاں جذباتی دوست وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امام اعظم نہ مانیں، آپ کے احمد بن حنبل امام اعظم ہیں، لیکن ان کا امام اعظم کہنا کس معنی میں ہے؟ انبیاء کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ اس میدان میں دخل نہیں دے رہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امام اعظم ہے، نہیں، وہ میدان الگ ہے، وہ مامور من اللہ ہیں، وہ اللہ کی شریعت کے مطابق چلنے والے معصوم ہیں، ان سے خطا ممکن نہیں، ان کی پیروی ہم پر واجب ہے۔ اس میں کوئی شخص اگر دخل دے گا،
اپنے امام کو وہ مقام دے گا، چاہے 12 امام کا نام لے، چاہے 14 معصوم کا نام لے۔ یہ امامت جو 12 ائمہ اور 14 معصوم والی امامت ہے، یہ ان کے اندر یہ تینوں باتیں مانتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی کی اولاد میں سے یہ امامت اللہ نے مقرر کی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہر بات امت پر لازم ہے۔ امام حسن عسکری نے کہہ دیا، امام جعفر صادق نے کہہ دیا، بس یہ ہم پر لازم ہے۔ تو یہ امامت، یہ نبوت والی امامت میں دخل ہو رہا ہے۔ لیکن وہ امامت جو اہل سنت مانتے ہیں وہ نبوت والی امامت نہیں ہے۔ یہ فقہ کے ائمہ، چاروں ائمہ کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے کہ ہمارا امام بڑا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا امام بڑا ہے۔ تو یہ وہ کفر نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ اپنے فقہ کے ائمہ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا امام حدیث کا امام ہے، اس میں امام اعظم ہے، نہیں، حدیث کی کوئی کتاب ان سے ثابت نہیں ہے۔ احادیث بھی ان سے روایتیں انتہائی قلیل ہیں، وہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے حدیث کے امام ہونے کی۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ مختلف احادیث میں تطبیق دینا، قرآن اور حدیث کو جمع کرنا جو فقہ ہے، اس کے اندر ہمارے امام نے بڑی محنت کی ہے۔ تو بھائیوں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کون سی امامت وہ کفر کی امامت والا نظریہ ہے اور کون سی امامت وہ ہے جس کی اسلام کے اندر گنجائش ہے، جس پر ہم بحث ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح نہیں جاننا جس طریقے سے وہ لوگ ہیں جو اپنے اماموں کو معصوم جانتے ہیں، جو مامور من اللہ جانتے ہیں، جو واجب الاطاعت شمار کرتے ہیں۔ ان کی طرح اہل سنت کا کوئی امام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بنایا جہاد کے لیے، وہ چل پڑا، ان کا ایک امیر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر کی اطاعت کا صحابہ کو حکم دیا۔ راستے میں امیر کو کسی بات پر غصہ آ گیا، اس نے کہا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں صحابہ نے جمع کر دی۔ اس نے کہا آگ لگاؤ، صحابہ نے آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اس آگ میں کود پڑو۔ بعض صحابہ تیار ہو گئے اور بعض صحابہ کہنے لگے آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اس آگ میں کیسے ہم کودیں؟ اس دوران وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، امیر کا غصہ ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں چھلانگ مار دیتے مستقل جہنم میں جلتے۔ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ اطاعت معروف کاموں کے اندر ہے، ان کاموں کے اندر ہے جس میں اللہ رسول نے منع نہیں کیا ہے، ان کاموں کے اندر اطاعت ہے۔ غیر مشروط اطاعت کسی امام کی نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، کسی حکمران کی نہیں ہے۔ یہ حکمران یہ بھی ائمہ ہیں۔ امام سیاست کے میدان میں ابوبکر صدیق امام بنے، عمر، عثمان، علی، یہ لوگ۔ ابو ہریرہ حدیث کے میدان میں امام بنے تو ابوبکر صدیق و عمر سیاست کے میدان میں امام بنے۔ انہوں نے مسلمانوں کی قیادت کی، مسلمانوں کو سنبھالا، اور اس مشکل ادوار میں جب لوگ مرتدین ہو رہے تھے انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا۔ اب یہ سیاست کے امام تھے، تو اس سیاست کے امامت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ائمہ کی تعظیم کا حکم دیا، ان کے احترام کا حکم دیا، لیکن ان کی غیر مشروط اطاعت کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے یہ دین جو اللہ کا دین ہے، اس دین کے اندر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علماء کرام کا کیا مقام ہے۔ یقیناً ان علماء کرام نے مدرسوں سے پڑھ کر دین سیکھا، دین سیکھنے کے بعد ہمیں تو راویوں کی بحث معلوم نہیں، ہمیں کوئی کہے کہ بخاری کا یہ راوی ضعیف ہے یا صحیح ہے ثابت کریں تو ہم کیا کریں گے؟ پھر زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے ذرا ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، البانی نے کیا کہا ہے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم ان کے محتاج ہیں، ہم علماء کرام سے پوچھ کر چلتے ہیں کہ اس میدان کے ہم ماہر نہیں ہیں۔ فقہ کے مسائل آ گئے، کوئی فقہ کے مسئلے میں کوئی ہم سے بحث کرے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں پوچھنے دو کہ اس کے بارے میں
امام مالک کیا کہتے ہیں، دوسرے ائمہ کیا کہتے ہیں، ہمارے موجودہ علماء کرام کیا کہتے ہیں، ہم اس میدان کے آدمی نہیں ہیں۔ ہم تو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی تاجر ہے، ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پوری سیاستہ کو پڑھ کر ہم احادیث کو یاد کریں اور اس سے ہم وہ مسائل اخذ کریں۔ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، ہم ان علماء کرام سے پوچھ کر چلتے ہیں، اور ایک عام مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ مسئلہ اپنے عالم سے پوچھے کہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، بس اس کی بات کو مانے۔ اللہ رسول کی بات اسے پہنچ جائے، اور وہ پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، ہمارے علماء کرام ہیں۔ ان کا احترام ہمیں ملحوظ رکھنا ہے، ان کی خطاؤں کو اچھالنے کی حاجت نہیں ہے کہ ہم ان کی خطاؤں کے بارے میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ یہ اللہ رسول کی بات ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں ان سے مسئلے اخذ کر کے ہمیں مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ ان کا معصومیت والا مقام نہیں ہے، اور جب یہ مقام ان کا یہ نہیں ہے تو ہم اپنے ائمہ کو معصوم نہیں جانتے، مامور من اللہ نہیں جانتے، واجب الاطاعت نہیں سمجھتے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ان کا محتاج جانتے ہیں۔ ہم حدیث پرکھنے کے لیے ہم بخاری اور مسلم کی کتاب میں جب حدیث پڑھتے ہیں ہمارا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ ہمارے امام نے یہ کتاب کے اندر صحیح روایات جمع کی ہیں، بس ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں ان کا مقام معلوم ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کے ساتھ ان لوگوں کے نظریہ امامت کی خبر بھی ہونی چاہیے جو امامت کے نام پر نبوت کے اندر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ہمیں ان کی خبر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعتدال کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم خارجیت میں بھی آگے نہ بڑھیں اور مداہنت کے اندر بھی ہم ڈھیلے نہ ہوں۔ بعض اوقات شیطان بندے کو خارجیت کی طرف مائل کرتا ہے، اور وہ پھر اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ کسی امام کا نام آئے تو وہ بے ادبی کرنے پر تل جاتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، اور اتنی مداہنت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی کے پاس صحیح حدیث پہنچے اور پھر آدمی اس صحیح حدیث کو مانتے ہوئے ہچکچائے کہ ہمارا مولوی تو یہ بات نہیں مانتا، ہمارا امام تو یہ بات نہیں کہتا۔ یہ مقام امام کا نہیں ہے۔ جب دوسرے امام نے جو ان کے مقابلے کے امام ہیں، امام مالک نے، امام شافعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی، تو ایک عام آدمی کی یہی ذمہ داری ہے جب اس کے پاس حدیث پہنچے تو اس حدیث کو قبول کر لے۔ یہی اعتدال کا راستہ ہے، یہی انصاف کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت ہمیں یہی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری آخرت کو بہتر کر دے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔